بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مرتضیٰ درانی صاحب. مرتضیٰ درانی صاحب سابق مشیر اطلاعات بھی رہے ہیں. درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم کی تبدیلی کا میوزیکل چیئر کا جو کھیل شروع ہے پچھلے 2 ہفتوں سے، آج کوئی اہم بڑی اچھی خبر آئی ہے اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ چودھری یاسین صاحب کا نام جو ہے وہ نئے قائد اعوان کے لیے، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے اور باضابطہ ہو سکتا ہے آج رات کا یا کل صبح تک اناؤنس کر دیا جائے. تو آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی رائے صاحب بہت شکریہ. اصل میں پیپلز پارٹی کے بیچ جو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ہے جی، اس میں 3-4 جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے پرائم منسٹرشپ کے لیے. صحیح. اس میں سب سے زیادہ جو نمبر 1 آپ سمجھ لیں کہ جن کا رائٹ بنتا تھا وہ پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پہ جو چودھری یاسین صاحب تھے. صحیح. اور نمبر 2 میرٹ بھی نہیں کا تھا. میرٹ بھی ان کا تھا. نمبر 2 پہ چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، سینئر وہ رہنما اور اسپیکر اسمبلی بھی ہیں. صحیح. اور نمبر 3 پہ جو ہے پارٹی سیکرٹری جنرل راجہ فیصل ممتاز راٹھور اور سردار یعقوب صاحب بھی اس دوڑ میں شامل تھے، لیکن پھر لاسٹلی ان کو جو ہے نا شاید اس دوڑ سے وہ نکل گئے اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. اچھا. اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک 29 ستمبر کے جو ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج کی اور شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کی ہڑتال کی کال تھی، جی، اس سے پہلے راولہ کوٹ میں ایک جلسہ بالکل آپ کو یاد ہوگا ساری جماعتوں نے مل کے کیا اور وہ کسی بڑی شخصیت نے ان کو کہا کہ آپ راولہ کوٹ میں شو آف پاور کریں. صحیح. لیکن آپ کو پتا ہے آپ کی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا غلط فیصلہ ہے. بالکل. اس سے شاید ایکشن کمیٹی کو مزید تقویت اور قوت ملے گی، عوامی قوت. اور وہی ہوا کہ وہ جو جلسہ ہے نا وہ بھی کئی رہنماؤں کو لے ڈوبا اور سیاسی وہ جلسہ جلسی بن گیا تھا. جلسہ بن گیا. لیکن اس سے یہ ہوا کہ پولیٹیکلی کچھ رہنما جو ہے نا ان کو بڑا نقصان ہوا. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد سردار یعقوب صاحب کیونکہ ان کا ہوم ٹاؤن تھا، بالکل وہاں پہ وہ عوام نہیں اکٹھی کر سکے. پھر سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی انہوں نے ذمہ داری لی تھی، ان کا بھی وہ بھی نہیں کر سکے. پھر باقی جماعتیں ملی، مسلم لیگ نون کو بھی نقصان ہوا اس کا. بالکل. تو اس جلسے سے ایک دن پہلے چودھری یاسین صاحب نے کوٹلی میں ایک بہت بڑا ورکرز کنونشن. بالکل ایسے ہی. تو اس ورکرز کنونشن نے بھی چودھری یاسین صاحب کے لیے کافی رائے ہموار کی. اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامعین کو پتا ہو. بالکل ناظرین کو پتا لگے. اس وقت جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وزارت عظمیٰ کا، اس کے سامنے کوئی 4-6 سال 5 سال کا تو اقتدار نہیں ہے. یہ 6-8 مہینے کی بچے سکے کی حکومت جس کو کہتے ہیں. لیکن جو فیصلہ ساز لوگ ہیں انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ اگلے 6-8 مہینے میں وزیر اعظم اگر تبدیل ہوتا ہے، انوار الحق صاحب کو ہم تبدیل کرتے ہیں، تو پھر جو نیا چہرہ ہے وہ کیا ڈیلیور کرے گا. صحیح بات ہے. کیونکہ اس پر تو بڑی ذمہ داریاں ہوں گی اور ایسا مدبر ایک سیاستدان ہونا چاہیے. دیکھیں نا، وہ ایک پہلی بات یہ کہ دلیر اور دبنگ قسم کا وزیر اعظم ان کو چاہیے تھا. جو سسٹم انوار الحق صاحب نے آزاد کشمیر کا بالکل چوک کر دیا. انہوں نے انتظامیہ کو، آزاد کشمیر کے بیوروکریسی کو، انتظامی ڈھانچے کو بالکل جو ہے نا اس کو آپ مسخ کر دیا، توڑ کے. ابھی اس وقت آزاد کشمیر میں عملی طور پہ تو کوئی حکومت نہیں ہے. اور 29 ستمبر کے احتجاج کے بعد تو بالکل ہی آزاد کشمیر حکومت کا جو ہے نا وہ جنازہ ہی نکل گیا. تو اس کے بعد یہ اس امر کی جو ہے نا وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ آئندہ جو وزیر اعظم ہو جو 4-6 مہینے کے لیے آئے، لیکن وہ کم از کم اتنا ماحول بنا دے، اتنا کہ پولیٹیکل جو پروسیس رکا ہوا ہے اور یہ جو ڈی ریل ہوا ہے سسٹم، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل جو ہیں غیر متعلق اور غیر فعال ہوگی. ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ایسا بنے اور آئندہ الیکشن کا جو ماحول بنے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا آزاد کشمیریوں کو سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، بالکل نہ ہی کوئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایون کے ترقیاتی کام اور ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے ہیں. اربوں روپے جو ہے نا وہ اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں لیپس ہونے کے لیے. لیکن سننے میں آیا کہ اب تو انوار الحق صاحب دھڑا دھڑ فنڈ جاری کر رہے ہیں محکموں کو. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آخری دنوں میں اگر وہ جاری کر رہے ہیں تو
وہ پھر بدنیتی میں آئے گا نا یہ. لیکن سننے میں یہ بھی ہے اس کا عمل درآمد نہیں ہوگا. عمل درآمد ہو یا نہ ہو, لیکن یہ بھی ان کو چاہیے تھا اصولی طور پہ. وہ اپنے بڑے باصور وزیر اعظم اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے. جی پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر جگہ یہ بات کہی کہ 27 بندے پورے کریں. میں تو باصول آدمی ہوں, میں تو جمہوریت پسند ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد, مجھے تو تحریک عدم اعتماد میرے خلاف پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 27 بندے چائے پہ اکٹھے ہو کے مجھے کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. بہت دفعہ انہوں نے کہا. اب 36 ہو گئے. صحیح بات ہے. اب تو ان کے خلاف 36 ممبران اسمبلی نے سائن کر دیے. صحیح بات. تو اب یہ کدھر کی ان کی اصول پسندی اور وہ سارا. تو بات یہ اصول پسندی صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہے. نہیں, ابھی اصول پسندی دیکھیں نا, وہ نظر آ رہی ہے نا. بالکل کہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ تھا. یس, ان کے کول و فیل میں تضاد تھا. بالکل ایسے. تو اگر وہ یہ نہ ہوتا تضاد, تو ابھی تک وہ کہہ رہے تھے ایک ٹی وی شو میں کہ میں اقتدار کے ساتھ چمٹنے والا بندہ نہیں, میں اسٹیٹس کو توڑنے والا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں. میں تو جب اب وہ 27 بندے اکٹھے ہوں گے تو میں اسی دن ریزائن کر لوں. آج 4 5 6 دن ہو گئے, 36 بندے اکٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا. ایک دن اور مل جائے. وہ یہ کریں گے, استعفیٰ بھی نہیں دیں گے. ان کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ عدم اعتماد کی تاریخ پیش ہو, اس کے بعد وہ استعفیٰ دیں گے. اچھا, تاکہ وہ استعفیٰ دیں تو پھر اس کے بعد ان کو 2 4 6 دن اور مل جائیں کہ وہ اس میں جو ہے نا, وہ ظاہر ہے پھر وزیر اعظم کا آفس خالی ہو جائے گی. یعنی اب وہ پھر اس پہ الیکشن ہوگا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ بونس کے جو دن مل جائیں تو اچھا ہے. وہ بونس کے دن اب انجوائے کریں. پہلے ان کو یاد ہی نہیں رہا. صحیح ہو گیا. ابھی انہوں نے سیکرٹریوں کی میٹنگ بلائی, آپ یقین مانیں 8 مہینے کے بعد. تو سیکرٹریز بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا جی یہ وزیر اعظم صاحب کو اچانک کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے جاتے جاتے چلو الوداع چہرے دیکھ لیں سیکرٹریوں کے, یہی ہوا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے جو نقصان پہنچایا ریاست کو, ریاستی عوام کو, ریاست پاکستان کو, میرا خیال ہے یہ ریپیریبل ہے. یہ لاس جو ہے نا, یہ بڑا سالوں تک اس کا جو ہے نا امپیکٹ رہے گا. اچھا, خبر ہمارے بیچ میں رہ گئی کہ کیا چودھری یاسین صاحب کا نام فائنل ہو گئے؟ ہمارے ذرائع دیکھیں, ابھی تک ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری یاسین صاحب ہی سنگل کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا, پہلی بات یہ آپ کے ہمارے ذرائع ایک ہی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے پاس دوسری چوائس اس لیے وہ نہیں لے رہے کہ چودھری لطیف اکبر صاحب ایک آئینی عہدے پہ موجود ہیں. صحیح. ایز اے اسپیکر, اور جب وہ اسپیکر ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے قائم کا صدر بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو بیرسٹر سلطان محمود شاید کچھ عرصے بعد جائیں گے بیرون ملک, تو پیچھے سے صدر بھی پیپلز پارٹی کا ہو جائے گا, وزیر اعظم بھی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اسپیکرشپ میرے بیٹے کو دی جائے تو نہیں. اگر آج پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی لطیف اکبر صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے, تو اسپیکر کا عہدہ پہلے ان کو چھوڑنا پڑے گا نا. بالکل. جب وہ ریزائن کریں گے تو پھر یہ جو نئے لوگ آئے ہیں یہ کہیں گے جی پیپلز پارٹی 2 عہدے کیوں لے رہی ہے. صحیح. ہمیں اسپیکر سے اسپیکرشپ کا عہدہ دیں. وہ ماجد خان بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, وہ یاسر سلطان بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک ہی چوائس تھی, اور پیپلز پارٹی کی روایات بھی ہیں کہ پارٹی صدر جو ہے انہوں قائد ایوان ہی ہوتے ہیں, اور انہوں نے آج تک اسی طرح کیا. بالکل. اور اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بلیک میل بھی نہیں کیا جا سکتا جب سے مسلم لیگ نون نے ان کو حمایت کا کہا ہے, اور انہوں نے تحریک اعتماد کے اوپر سائن کر دی. اب مسلم لیگ نون کے آنے کے بعد جو ہے نا بلیک میلنگ کا عنصر بھی بڑا کم ہو گیا. اب پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے نا وہ کھل کے اعلان کر سکتی ہے اپنے قائد ایوان کا. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی جو 17 لوگ تھے ہمارے, اس کے ساتھ جو 10 لوگ باہر سے شامل ہوئے بیرسٹر صاحب کے یا مہاجرین کے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری مرضی کا امیدوار پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے. تو وہ بھی اب وہ بلیک میلنگ والا بھی کام ختم ہو جائے گا. اچھا, کچھ لوگ باہر سے تجزیہ کاری کر رہے تھے کہ نہیں وہ جی چودھری یاسین کے نام کے اوپر متفق نہیں ہوا جا رہا جی, وہ کوئی مسائل ہیں, اندرونی مسائل ہیں. یہ تو باتیں ایسی نہیں ہیں. چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے جب چودھری مجید صاحب کو انہوں نے نامزد کیا تھا تو اس وقت بھی چودھری مجید صاحب کی بڑی اپوزیشن تھی. آپ کو پتہ ہے اس وقت تو بیرسٹر سلطان محمود جیسا تگڑا وزیر جو ہے نا, سابق وزیر اعظم اور پارلیمانی لیڈر, ان کو پتہ ہے آپ کو الیکشن کمپین کا سربراہ بھی بنایا تھا زرداری صاحب 2011 میں. تو وہ جو ہے نا اس وقت ان کو انہوں نے بنا دیا, وہ ان کی اپوزیشن کر رہے تھے. صحیح ہے. تو بیرسٹر سلطان محمود کی اپوزیشن تھی ان کے خلاف, چودھری مجید صاحب کے خلاف, اور اس وقت بھی چودھری لطیف اکبر صاحب بھی کینڈیڈیٹ تھے. لیکن یہ کہ چودھری مجید صاحب کو انہوں نے بنا دیا کیونکہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے. تو ابھی بھی پارٹی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ چودھری یاسین صاحب ہیں.
اس وقت چودھری یاسین صاحب کو بنانا چاہتے تھے زرداری صاحب پرائم منسٹر، اور ان کا خیال تھا کہ چودھری مجید صاحب کو ہم صدر آزاد کشمیر بنا دیں 2011 میں، لیکن پھر کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جی نہیں، چودھری مجید صاحب پارٹی صدر ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اگر ان کو آپ نے وزیر اعظم نہ بنائے اور یاسین صاحب کو بنا دے تو پھر ری ایکشن ہوگا. تو اب اس وقت چودھری یاسین صاحب نہیں بن سکے کیونکہ وہ پارٹی صدر نہیں تھے 2011 میں، تو اب وہ نہیں بن سکے کہ کیونکہ وہ پارٹی صدر ہیں یہ تو الٹ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ سمجھیں کہ یہ فائنل ڈیسیژن یہی ہوگا، فائنل ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کب تک جمع ہو جائے گی؟ مطلب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بالکل انہوں نے سائن کر کے ساری تیاری مکمل کی ہوئی ہے. اب صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی ایک میٹنگ ہونی ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے دورے پر تھے جی، تو اس لیے اب جو ہے نا بس چند گھنٹوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد مظفر آباد میں اسپیکر چیمبر میں جمع، اور یہاں سے بلاول بھٹو زرداری ٹویٹ کر کے یا میڈیا پہ پریس ریلیز جاری کر کے اعلان کریں گے کہ نئے قائد ایوان کا. چلو یہ تو بہت اچھا ہے. تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اگلے ایک دو روز میں یہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مطلب جس طرح میوزیکل چیئر کا جو اقتدار کا کھیل جو ہے نا، جو کھیل ہے وہ اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ. امید تو یہ کی جاتی ہے. تو اب تازہ ترین جو صورتحال ہے ایوان میں، مطلب وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس 36 ارکان کی حمایت اس وقت حاصل ہے. میرا خیال ہے 36 سے زیادہ ہو جائیں گے، ان کو شاید 38 سے 40 ارکان مل جائیں، کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ ابھی اس انتظار میں کہ قائد ایوان کا نام فائنل ہو. تو اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے جب ووٹنگ ہوگی تو اس کا، تو مجھے لگتا ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش ہونے کے بعد وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر استعفیٰ دے دیں گے. صحیح. اور جب وہ استعفیٰ دیں گے اس کے بعد پھر وزیر اعظم کے آفس کا پوزیشن کا الیکشن ہوگا. اچھا. تو وہ باضابطہ پھر وہ نامینیشن پیپر اور سکروٹنی اور وہ سارا وہ ایک پروسیس ہوگا، شیڈول جاری ہوگا. اس میں ایک اور بات ہے، نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کی نوبت آئی تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. اگر وزیر اعظم استعفیٰ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان کا جو قائد ایوان ہوگا اس کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ کیا بات؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں ہم وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، وزیر اعظم کا آفس خالی ہو جاتا ہے، تو ہم پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو یا قائد ایوان کیوں ووٹ دیں؟ اچھا، بات تو صحیح ہے. صحیح. تو ابھی تو انہوں نے صرف عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے ساتھ دیا، صحیح، لیکن قائد ایوان کے لیے تو وہ نہیں ساتھ دیں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر قائد ایوان کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر ان کو 27 ووٹ ہیں وہی پڑیں گے، 27 سے زیادہ پڑ جائیں گے، 27 زیادہ پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ کل تک یا پرسوں تک معاملات فائنل ہو جائیں. تو اب کیا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے آگے. حکومت 6-8 مہینے کی جو حکومت ہوگی، اداروں کی تباہی ہے اور ان کو فعال کرنا ہے، باقی کافی سارے معاملات ہیں. اس میں سب سے بات آج جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ انوار الحق صاحب دھڑ جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں، نوٹیفکیشن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے خزانے میں کچھ چھوڑ کے نہیں. میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ بدنیتی پہ مبنی اقدامات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ مؤثر رہیں گے نوٹیفکیشن، یا کیونکہ اب ان کے پاس آئینی طور پہ یا اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس معاملے میں مداخلت کا جو ہے مشورہ دیا اور یہ کہا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ یہ جو چیف سیکرٹری فائنانس سیکرٹری کو پابند کریں، اس طرح کے نوٹیفکیشن جاری نہ کیا جائیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی مائنیوٹلی جو ہے نا مانیٹر کر رہی ہے. بالکل. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ 27 اکتوبر جمعے سے آزاد کشمیر میں چھٹی تھی، چھٹی والے دن بھی کچھ 3 ارب روپے 3.5 ارب روپے کے فنڈ جو ہے نا فنڈ جاری ہوئے اور اپنے حلقے کے لیے انہوں نے جاری کروائے. ایسے ہی ہے. تو یہ انشاءاللہ دیکھیں اب اگلی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یا وڈرا کرتے ہیں یا جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو وہ نال اینڈ وائڈ ہی کریں گے. بالکل. تو درانی صاحب اب کی تازہ ترین اب تک جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ نئے قائد ایوان کے لیے چودھری یاسین صاحب کا نام جو ہے وہ فل اینڈ فائنل ہو گیا ہے اور باضابطہ طور پہ جلد جو ہے وہ 1 آدھ دن میں اناؤنس کر دیا جائے گا مرکزی پارٹی قیادت کی طرف سے. درانی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی آزاد کشمیر میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے حوالے سے اور جو بھی پل پل کی صورتحال بدلتی ہے اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. خدا حافظ.